کے لیے ایک بشارت اور ایک مستقبل کی خبر دی۔ فرمایا ایک قوم ہوگی جو حسین کے جوانوں پر ان کے جوان روئیں گے، حسین کے بچوں پر ان کے بچے روئیں گے، حسین کی عورتوں پر ان کی عورتیں روئیں گی۔ ایک قوم ہوگی جو حسین کا ذکر کرے گی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ ابتدائی عشرے کی مجلس ہے۔ فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ تصم دموع الباکین، بیوی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا، کیا حیثیت ہے آپ کی؟ آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ ارادہ پیغمبر ہیں، آپ آرزو نبی ہیں، آپ حضرت سیدہ ہیں، لہذا تکلف کر کے نہیں روئیں۔ اور جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہوں، آپ دیکھ لیجئے ہماری تصویر دوسروں سے بہت اچھی ہے، دنیا بھر میں ہماری تصویر سب سے اچھی ہے، اس لیے کہ یہ قوم جو عزاداری میں مصروف ہے وہ کسی کا دل نہیں دکھاتی، کہیں خودکشی کرتے ہوئے نہیں نظر آتے، کہیں مارتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہیں کسی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اس لیے کہ دل نرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس قوم کا دل نرم ہو وہ فسادی نہیں ہو سکتی، وہ مارنے اور لڑنے والی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا تو بدلہ ہی معاف کرنا ہوتا ہے، درگزر کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے 20 سال میں پاکستان میں 4000 جنازے اٹھائے ہیں، مگر کبھی ہم نے جنازے گرائے نہیں، ہمیشہ پاکستان زندہ باد بولا۔ اور آج بھی اگر پڑوسی ملک کے ساتھ ہم بے وفائی دیکھ رہے ہیں اور دشمنی کا اظہار دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے ماضی میں بھی امام حسین کے عزاداروں نے پاکستان بنایا تھا، اور آج بھی پاکستان کی حفاظت میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا اسے اتفاق کہیے، یا ایام عزا کے آغاز میں یا آغاز ایام عزا میں جو ماحول پاکستان کا بنا ہوا ہے اور خطے کا بنا ہوا ہے، شاید ہمیں بھی اپنے وطن سے وفاداری کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ پورے پاکستان میں 10,000 مجلسیں ڈیلی رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے ریکارڈ پر، روزانہ 10,000 مجلسیں جو ریکارڈ پر ہیں، 10,000 مجلسیں ہو رہی ہیں روزانہ پورے پاکستان میں، مظفر آباد سے لے کر کراچی تک، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، اور ہر مجلس میں ہزاروں کی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں اس ملک کے شہری جو امام کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ ان سب کی طرف سے یہ پالیسی بیان ہے کہ ہم پاکستان کا بال بھیگا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو عزاداری کے جلوس ہوں گے یہ پاکستان کی حفاظت کے جلوسوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف پاکستان کے محافظ ادارے امام حسین کے عزاداروں کو اپنے برابر میں پائیں گے۔ کسی طور بھی پاکستان کی حفاظتی جو انتظامیہ اور نظام ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے، ایک اشارے کی ضرورت ہوگی اور یہ سارے عزادار ذمہ دار دکھائی دیں گے۔ بلند تر صلوات دیا کریں۔ میں اپنے مضمون کو کل سے آگے نداء حسرت، گریہ عقیدت، گریہ حسرت، گریہ حسرت کاش میں ہوتا، ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، ہم ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اس میں آنکھوں میں آنسو نہ جاتا۔ یہ گریہ حسرت ہے۔ ایک گریہ ندامت، جی پشیمانی کا گریہ، ندامت کا گریہ۔ آپ نے بچوں کی لڑائی اگر دیکھی ہو تو بچہ ایک دوسرے کو جب مار رہا ہوتا ہے تو مارتے ہوئے رو بھی رہا ہوتا ہے، جب وہ روتا ہے تو یہ بھی روتا ہے، بھئی تم نہیں تمہارا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ بچوں کے مزاج کو دیکھیے، اس کا جو رونا ہوتا ہے وہ در حقیقت ندامت کا گریہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے رلا دیا، ساتھ کو بھی رونا ہوتا ہے۔ توابین نے جو کربلا کے واقعے کے بعد گریہ گزاری کیا، جنہیں امام حسین نے اپنی مدد کے لیے بلایا، جنہوں نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا، جنہیں تاریخ میں توابین کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی بہت روئے تھے، مگر وہ گریہ ندامت تھا، پشیمانی کا گریہ۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ قبر حسین پر رونے کے لیے گئے،
امام سے معافیاں مانگنے لگے، اور پھر ان کا مقابلہ ہوا اس وقت کی حکومت سے اور انہیں مار دیا گیا۔ 4000 آدمی مار دیے گئے۔ وہ نادمین، وہ ندامت کرنے والے لوگ کہ ہم نے حسین کا ساتھ دے دیا، ہمارے ہوتے ہوئے حسین کو مار دیا گیا، یہ گریہ ندامت ہے۔ لیکن ایک گریہ اور بھی ہے، اور وہ ہے گریہ مظلومیت۔ مظلوم پر رونے کا حکم، مظلوم کے اوپر گریہ کرنے کا حکم، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لما را نبی قتل حمزہ، جب نبی نے دیکھا کہ حمزہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو بکا بکا ان عالیہ، نبی نے اونچی آواز میں کیا۔ لما رہا مصطلح پہ، اور جب سرکار نے قریب جا کر دیکھا کہ ان کے جنازے کی بے حرمتی بھی ہوئی ہے، جب نبی نے سنا کہ انہیں مار دیا گیا ہے تو نبی نے وہیں سے رونا شروع کیا۔ جب سرکار آئے ہیں اپنے چچا حمزہ کے جنازے پر تو کیا دیکھا کہ ان کے جنازے کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے، جگر سینہ چاک کر کے جگر نکالا گیا، اسے چبایا گیا۔ جی تو راوی کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب نبی نے دیکھا کہ مصطلح ہے، ان کو مصلح کیا گیا ہے، ان کے بدن کی بھی حرمتی کی گئی ہے، تو شہق نبی، نبی نے چیخ مار کے گریہ کیا، ایسا روئے نبی کہ بقا من حولہ۔ حدیث کہہ رہی ہے جتنے بھی نبی کے ساتھ صحابی تھے وہ سب نبی کے ساتھ رو رہے تھے۔ یہ تو شہید ہے نا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں شہیدوں پہ رونا نہیں چاہیے، شہید کا ماتم نہیں ہونا چاہیے، یہ تو شہید ہے نا حضرت حمزہ۔ اور نہ صرف نبی روئے ہیں اونچی آواز میں حضرت حمزہ کے جنازے پر، الاستیاب میں، الاصحابہ میں، ہمارے بھائیوں کی بڑی کتابیں جس میں یہ حدیث ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، اپنی کتابیں پڑھیں۔ شہید مسلم سید الشہداء لقب ہے امام حسین سے پہلے تک، اگر کوئی سید الشہداء ہے تو حمزہ ہے۔ امام حسین نے اس لقب کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ ان کے جنازے پہ نبی روئے اور بکان عالیہ، پھر شہقہ، پھر چیخ مار کے گریہ کیا، اور جتنے بھی لوگ نبی کے ساتھ تھے سب رو رہے تھے۔ تو نبی نے دیکھا کہ عورتیں نہیں ہیں جنازے پر، کیونکہ بچے اور عورتوں کا گریہ ماحول کو مغموم بنانے میں زیادہ ممد اور معاون ہوتا ہے۔ حضرت نے دیکھا کہ خواتین اپنے اپنے شہیدوں کے جنازوں پہ رو رہی ہیں، اور میرے چچا حمزہ کے جنازے پہ عورتیں نہیں ہیں۔ گھروں سے مدینے بہت کا یہ واقعہ ہے، مدینہ قریب تھا، جب یہ جنگ تھمی تو خواتین نکل کر آ گئی تھی اپنے گھروں سے مدینے سے، اور میدان احد میں اپنے اپنے جنازوں پہ گریہ کر رہی تھی۔ تو نبی نے فرمایا کہ اِنَّا لِعَمِّيَ الْحَمْزَةَ لَا وَبَاقِيَ لَهُ، میرے چچا کے جنازے میں کوئی عورت نہیں ہوئے گی۔ تو سب عورتوں نے اپنے جنازے چھوڑ دیے تھے، اس لیے کہ نبی نے کہا میرے چچا کے جنازے پہ کوئی نہیں روئے گا، سب اپنے اپنے جنازے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ آج تک عرب میں دستور ہے کہ اگر کسی کو مظلوم مارا جائے، قتل کیا جائے، مظلوماً وہ دنیا سے جائے، تو آج بھی عرب میں دستور ہے۔ اب میں جب عرب کہہ رہا ہوں تو آپ خاص عرب ذہن میں نہیں لائیے گا جہاں پر 1925 سے کام ہوا ہے۔ عرب غالب عرب کی بات ہو رہی ہے، اکثر عرب کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی جب ان کے ہاں کوئی مظلوم مار دیا جاتا ہے تو وہ ایک نوحہ پڑھتے ہیں جو حضرت حمزہ کا ہے، پہلے حضرت حمزہ پر نوحہ ہوتا ہے، ان کے ہاں کے پڑھنے والے میں شہید کے اوپر، پھر وہ اپنے شہید کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ یہ نبی کے زمانے سے آئے تھے، شہید مظلوم کے اوپر گریہ۔ حضرت جعفر طیار جب جنگ تبوک کے اندر، معاف کیجیے گا، جنگ موتا کے اندر شہید کیے گئے اور خبر آئی کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ صحابہ کرام نبی کے قریب بیٹھے اور گریہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ علی آ رہے ہیں۔ خبر پہنچی جب نبی کے پاس تو نبی نے گریہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ علی نبی سے ملنے آ رہے ہیں، تو آپ خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ علی کا بھائی ہے یہ، لہذا بھائی کو جب بھائی کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔
مولا علی کو احساس ہو گیا کہ خبر کوئی غم کی ہے۔ جب آ کر بیٹھے تو فرمایا علی تو نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا مقام جنت میں سب سے بلند ہو، یہ آمادہ کر رہے ہیں اپنے بھائی کو، عاطفت دیکھیے۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کا مقام بلند ہو۔ کہا پھر سنو جعفر کو مار دیا گیا۔ تو مولا نے ایک جملہ بے ساختہ فرمایا الان انفصم ذاتی۔ حضرت عباس کے لاشے پر امام حسین نے فرمایا تھا الان انکسر ذاتی، یہاں مولا علی کا جملہ ہے الان انفصم، انکسر اور انفصم۔ اہل درد کہتے ہیں کہ انکسر ٹوٹنے کو کہتے ہیں اور انفصم جھکنے کو کہتے ہیں۔ اب میری کمر جھک گئی، میرا بھائی مارا گیا۔ 40 دن تک حضرت حمزہ پر نوحہ ہوتا رہا۔ یہ تاریخ تو کوئی مسلکی نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، تاریخ کا کوئی فقہ نہیں ہوتا، تاریخ تو تاریخ ہے۔ لہذا گریہ ہوا، گریہ مظلومیت، جہاں پیغمبر نے گریہ کرے۔ پھر نبی مکرم نے امام کی زندگی میں مولا حسین ابھی کم سن ہے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں نبی کی حسین پہ رونے کے حوالے سے، آمادہ کیا ہے، رونے کا ماحول بنایا ہے سرکار نے۔ یہ ایسے ہی آج آپ ایک جملے پر چیخیں مار کے اور دہاڑے مار کے نہیں روتے ہیں، محنت ہوئی ہے، آبا و اجداد تو روتے رہے ہیں۔ حسین کا غم آپ جا کر دیکھیے سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں، خاص طور پہ سندھ کے اندرون سندھ میں جا کے دیکھیے، گھر گھر حضرت عباس کی نشانیاں سجائی جا رہی ہیں۔ غم کی فضا ہے، کالے کپڑے پہننا، ننگے پیر رہنا، چارپائیاں الٹی کر دینا، آج بھی موجود ہے، صدیوں سے کام ہوا ہے۔ میں 10 اہل سنت کو جانتا ہوں، میں ایک ہندو کے گھر مجلس پڑھتا ہوں سندھ کے اندر، کراچی میں 2 مجلسیں سنیوں کے پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ صرف امام حسین کی عزاداری شیعہ کرتے ہیں؟ عقیدت کا مسئلہ ہے، عشق کا مسئلہ ہے، پیار کی بات ہے، وابستگی کا مسئلہ ہے۔ جس کا تعلق اور وابستگی اس گھرانے سے ہوگی وہ نہیں رہے گا ان ایام میں، وہ کھنچ کر رہے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ جب اتنا بہترین انداز سے ہم عزاداری کو منظم کرتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے بیان کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ پہلا حصہ معارف اور مفاہیم، اور پہلے حصے کے اندر علم اور نظریے اور فکر کی باتیں ہوں، انسان کا شعور بڑھے، انسان کی معلومات میں اضافہ ہو، اس کے عقائد کی، اس کے نظریات کی گتھیاں سلجھیں، اس کی الجھنیں دور ہوں، اس کے عمل بہتر ہو، اس کا علم بڑھے۔ اور دوسرا حصہ امام حسین کی مظلومیت کا تذکرہ، جسے ہم مصائب کہتے ہیں، جسے ہم مقتل کہتے ہیں، یہ دوسرا حصہ اس سے وابستہ ہے۔ ارشاد فرمایا یا شبیب ان بقیتا لا جدی الحسین، کون کہہ رہا ہے؟ امام رضا کہہ رہے ہیں، اے شبیب اگر کبھی تمہارا دل بھر رہا ہو، تم غم دنیا سے تنگ آ گئے ہو، دل ٹوٹ رہا ہو، تو ہمارے جد حسین پہ گریہ کرو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، انسان جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو بڑی مشکل اگر ذہن میں لے آئے تو اس کی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ فرمانے مولا رضا فرمانے اگر کبھی دل بھر رہا ہو، پریشان ہو، کسی نے کچھ کہہ دیا، نوکری چھن گئی، حادثہ ہو گیا، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، پریشان ہو رہے ہو، حسین پہ گریہ کرو۔ کہتا تھا جد حسین، اگر تم ہمارے گریہ کرنے لگو تو ہمارے جد حسین پہ گریہ کرنا۔ اگر تم نے ہمارے جد حسین پہ گریہ کیا غفر اللہ ذنبک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، جس کا کہنا اور نہ کہنا معیار نہیں ہے، معصوم فرما رہے ہیں اگر تم نے ہمارے جد حسین پہ گریہ کیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کبیرن او کان کثیرا، صغیرا قلیلا او کان کثیرا، تمہارے گناہ زیادہ ہو کم ہو، لہذا جو امام حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی ایک بہت بزرگ ہمارے مرجع تقلید ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گنہگار شخص مجلس امام حسین میں بیٹھے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ویسے ہی گنہگار مانو، اس لیے کہ اس نے حسین سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، جو مسلم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
جن کے ہاتھ میں بخشش ہے، جن کے ہاتھ میں نجات ہے، تو میں حق نہیں پہنچتا کہ تم اسے ویسے ہی گناہگار مانو جیسا وہ پہلے تھا۔ کیا معلوم اس کی لو لگ گئی ہو، کیا معلوم اس کا تعلق حسین سے جڑ گیا ہو، کیا معلوم روتے ہوئے اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو، یہ اللہ کے دروازے تک آ گیا ہے۔ باب الحسین اللہ کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے حسین ابن علی، یہ اللہ کے دروازے پر آ گیا ہے، اب اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لہٰذا انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہ جو ہماری کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں، اللہ کی معصیت اگر ہم سے سرزد ہوئی ہے تو ایام عزا آ گئے ہیں، بہترین موقع ہے، معافیاں لینے کا بڑا بہترین موقع ہے۔ فرماتے ہیں خبردار اسے گناہگار ویسے مت تصور کرو۔ فرماتے ہیں من انشدا فی الحسین وبکا 20 نفرا، اگر کسی نے مصائب حسین پڑھے اور 20 آدمی روئے تو اللہ اس مصائب پڑھنے والے کو بھی اور رونے والے کو بھی معاف کرے گا۔ پھر اور کم کر دیا نبی نے، فرمایا 20 نہیں، اگر 10 لوگ رو لیے۔ پھر اور کم کر دیا حدیث میں، فرمایا نہیں، 3 آدمیوں کو بھی حسین پر رلا دے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر آخر فرمایا 1 آدمی کو بھی اگر تم نے حسین کی مصیبت سنائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نظام نہیں ہے، دیکھیے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رونا ہدف نہیں ہے، گریہ مقصد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں گریہ مقصد ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں اس کرنے چاہتا ہوں۔ گریہ مقصد ہے، آدمی رو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تعلق گہرا نہ ہو۔ جتنا تعلق گہرا ہوگا اتنا ہی گریہ بڑھے گا، اور جس کا تعلق ہو گیا ہے وہ بد کردار کیسے ہو سکتا ہے، وہ علنی گناہ کیسے کر سکتا ہے، وہ جرائم کو علیحدہ کیسے کر سکتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اضطراب کیسے پھیلا سکتا ہے۔ یہ تعلق ہے جسے گریہ کہتے ہیں۔ تبسل کا میں آگے چل کے اس اشرے کے اندر عرض کروں گا، تبسل کا ہمیں حکم دیا ہے نا، وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلے کی بہترین قسم ہے یہ گریہ۔ آپ دعائے تبسل بھی پڑھتے ہیں، مصائب امام حسین میں رونا بھی دعائے تبسل سے کم نہیں ہے۔ گریہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اور عزیزو یہ بھی طے ہے کہ روتا وہ ہے جس کا دل نرم ہو، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ بس یہ بہت ہے اس قوم کی تربیت کے لیے کہ جس ماحول کے اندر شدت پسندی حاکم ہو، جس ماحول کے اندر دہشت گردی حاکم ہو، جس ماحول کے اندر دوسرے کا خیال نہ کیا جاتا ہو، اس ماحول کے اندر اگر رونے والی کوئی قوم ہے تو وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ گریہ مظلومیت، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اونچی آواز میں اللہ کو کوئی بات پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے اونچی آواز میں بات کرے، اونچی آواز میں بات کرے۔ ایام عزا شروع ہو گئے ہیں، میرا دل گزشتہ مجلسوں میں بھی یہی رہا اور یہاں بھی یہی کہتا ہے کہ آج استقبال کریں امام حسین کا اپنی بلند آواز گریہ کے ساتھ۔ کل 2 محرم ہے، امام حسین کل 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے۔ امام حسین کل 2 محرم کو کربلا پہنچیں گے۔ ہمارے مہمان ہو رہے ہیں نا، تو میزبان کو تو پہلے پہنچنا چاہیے۔ امام تو کل جائیں گے، کل پہنچیں گے، گھوڑا چلتے چلتے رکے گا۔ یہ ذوالجناح جس میں امام بیٹھ کر کربلا پہنچے ہیں اور جس پر امام نے بیٹھ کر اپنی شہادت دی ہے، یہ نبی کی سواری تھی۔ نبی نے اپنے حسین کو ہدیۃً دیا تھا۔ اس گھوڑے کو جب امام نے دیکھا کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا تو امام کو تعجب ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت نے سواری بھی بدلی، لیکن جب سواری آگے نہیں بڑھتی تو امام نے پوچھا کہ ذرا نزدیک کی آبادی کے لوگوں سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مختلف نام لیے، مگر حسین کو کسی ایک نام کی تلاش تھی۔ کسی نے غازریہ کہا، کسی نے نینوا کہا، کسی نے ماریہ کہا۔ امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔
تو ایک ضعیف العمر انسان آگے بڑھا، کہنے لگا اس کا پرانا نام ہے کربلا، اسے پہلے زمانے میں کربلا کہتے تھے۔ امام نے فرمایا عباس سواریاں روک دو، یہ کل آنے والا، عباس سواریاں روک دو، ہم اسی زمین کی تلاش میں تھے۔ اور امام نے معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے، تو بنی اسد کے یتیم بچے ہیں جس کی یہ ملکیت تھی، جن بچوں کی یہ ملکیت تھی۔ امام نے 70,000 دینار